اہل بیت علیہم السلام کو اتنا بھی خوف زدہ کیا گیا کہ ان کی قبروں کے حوالے سے کہ انہیں پھر اپنی قبریں، ائمہ کی قبریں چھپانا پڑی۔ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے کہ جناب اہل البیت کے بارے میں امام علی کی قبر کہاں پر ہے، سیدہ زہرا کی قبر کہاں پر ہے، یہ باہر کے افراد بتائیں گے یا گھر کے افراد بتائیں گے؟ غری وادی السلام کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آج امام علی بن ابی طالب علیہ السلام مدفون ہے۔ ایک مولانا صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں، یہ جو حضرت علی کا مزار ہے نا آج جہاں پر شیعہ لوگ جاتے ہیں، یہ حضرت علی کا نہیں ہے، یہ تو یہاں پر مغیرہ بن شعبہ دفن ہے، یہاں پر تو فلاں ہے، فلاں بندے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ووالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ امام علی کو کہاں پر دفن کیا گیا؟ جب امام علی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، شہادت ہوئی، تب امام علی علیہ السلام کو کس جگہ لے جا کر دفنایا گیا؟ اس حوالے سے جو مشہور بات ہے اور جو دنیا بھر کے اندر، عام اور خاص کے اندر، امام علی علیہ السلام کی قبر اور زیارت کے حوالے سے جو بات زبان زد عام اور مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی کو نجف اشرف کے اندر وادی سلام میں دفنایا گیا اور آپ کی قبر وہاں پر ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہاں پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اپنے دل کو طفل تسلیاں دیتے ہیں، بچکانہ بہانے بازی کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی کی قبر معلوم نہیں ہے، حضرت علی کی جہاں پر قبر ہے وہاں پر تو مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے، اور جس جگہ آج لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو در حقیقت یہ فلاں کی قبر ہے، اور حضرت علی کو تو قصر عمارہ کے اندر دفنایا گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام علی کی جو قبر ہے وہ آپ کا جہاں گھر تھا کوفہ میں وہاں پر ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس سب کے اوپر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس یہ اپنی جانب سے اٹکل کے پچو استعمال کرتے ہیں، اندازے کے تیر یوز کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق کے ذریعے، ریفرنسز کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علی کے حوالے سے یہ جو شکوک و شبہات ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ امام علی کو خوارج نے شہید کیا اور اہل البیت کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر امام علی کو ان کی قبر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ان کو کہاں دفنایا گیا ہے، تو پھر خوارج یہ کر سکتے تھے کہ آپ کی قبر کی بے حرمتی کرتے، آپ کی مزار کی بے حرمتی کرتے۔ تو اس لیے اہل البیت نے ان کی قبر کو مخفی رکھا۔ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے جس طرح کی یہ کہتے ہیں، تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات تو مان لی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان تھے، جو بظاہر یہ کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ قبروں کو مسمار کرتے تھے، قبروں کی توہین کرتے تھے۔ یعنی ایک دور میں اہل البیت علیہم السلام کو اتنا بھی خوف زدہ کیا گیا کہ ان کی قبروں کے حوالے سے کہ انہیں پھر اپنی قبریں، ائمہ کی قبریں چھپانا پڑی۔ انہیں اس بات پر بھی مجبور کیا گیا کہ نہ صرف زندوں کو بلکہ ان اہل البیت کے جو ائمہ ہیں، جو افراد ہیں، ان کی قبریں بھی ان سے محفوظ نہیں رہیں۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے۔ آپ بقی کی قبروں کی حالت دیکھ لیں، اسی طرح آگے آپ چلیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ متوکل عباسی کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کئی مرتبہ مسمار کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اس پر پانی چھوڑا گیا اور لوگوں کو زیارت سے منع کیا جاتا رہا۔ پھر حال ہی میں جو شام و عراق کے اندر اصحاب کرام اور اہل البیت علیہ السلام کی قبروں کے ساتھ کیا گیا، جو ان کی بے حرمتی کی گئی، اور ہم گزشتہ تاریخ میں جاتے ہیں تو ایک ایسا زمانہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور بھی تھا کہ جب علی نام رکھنے کے اوپر پابندی تھی۔ اس بات کو ہمارے اہل سنت کے ائمہ، جلیل القدر ائمہ، حفاظ حدیث نے اس بات کو لکھا ہے۔ ابن حجر عسقلانی، ذہبی، ابن عبد البر الاندلسی رحمہم اللہ، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ علی نام رکھنے پر پابندی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ ہر اس شخص کو قتل کرتے تھے، اس بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ جس کا نام علی ہوا کرتا تھا۔ ایسا زمانہ بھی گزرا
کہ جب لوگوں سے یہ قسمیں لی جاتی رہیں کہ ہم، بلکہ علماء کو یہ کہا جاتا رہا کہ ہم تمہیں حکومت کی جانب سے جو وظیفے دیں گے، حکومت کی جانب سے جو رعایتیں تمہیں ملے گی، تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم علی بن ابی طالب کو منافق کہو، یہ گواہی دو، یہ قسم کھا کے کہو کہ علی منافق تھے، الیاذ باللہ۔ اور اس بات کو ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام کے اندر اور سیر اعلام النبلاء کے اندر امام اہل شام اوزاعی کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ اوزاعی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئی کہ علی کو منافق کہو، تو مجھے بتائیں کہ جس میں اوزاعی جیسا ایک بڑا امام اہل شام وہ یہ گواہی دینے پہ مجبور ہوتا ہو، تو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ بنو امیہ کا وہ دور اہل البیت علیہ السلام کے لیے کتنا مصیبتوں، آزمائشوں، ابتلاء کا دور تھا۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے اسی طرح کا سوال پوچھا۔ شعبی ان کے دربار میں موجود تھے، اہل حدیث کے علماء میں سے ہیں، یعنی اہل حدیث سے مراد جو ہمارے ہاں حدیث کا جو فن ہے، نہ کہ یہ جو فرقہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ شعبی تھے اور اہل البیت میں سے ایک فرد، وہ وہاں پر موجود تھے۔ عبد الملک بن مروان یہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ان کی جو عمر تھی وہ کیا تھی؟ شعبی نے ایک جواب دیا اور ایک جواب اس فرد نے دیا جو اہل البیت علیہ السلام میں سے تھے۔ عبد الملک نے کہا کہ مجھے تو شعبی کی بات پسند آئی ہے، اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی بات کوئی معقول نہیں لگی۔ تو اس شخص نے کہا جو اہل البیت علیہ السلام میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ شعبی سے ان کی والدہ کا پوچھ رہے ہیں یا میری والدہ کا پوچھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے عمر کا پوچھنا ہے، زندگی کا پوچھنا ہے، تو آپ شعبی سے ان کی والدہ کا پوچھیں، اور اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی والدہ کا، اپنی جد کا بتا رہا ہوں کہ ان کی عمر کیا تھی۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس بارے میں فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے کہ جناب اہل البیت کے بارے میں امام علی کی قبر کہاں پر ہے، سیدہ زہرا کی قبر کہاں پر ہے، یہ باہر کے افراد بتائیں گے یا گھر کے افراد بتائیں گے؟ کون اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ یعنی آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے میری عمر کیا ہے، میری والدہ کی کیا ہے، کسی سے بھی، تو وہ کہے گا نا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ باہر کا آدمی کہہ رہا نہیں فلاں عمر ہے ان کی، نہیں یہ فلاں ہے، کیونکہ توارث کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک تواتر ہوتا ہے، پے در پے تاریخوں کا سلسلہ وہ گھر کے اندر چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کو جو جواب انہوں نے دیا وہی جواب میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابن ابی الحدید المعتزلی نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں انہوں نے تعین کر دیا، جگہ بتا دی کہ یہاں پر ہمارے والد گرامی امام علی علیہ السلام دفن ہے۔ امام جعفر صادق نے اس جگہ کا بتایا ہے۔ تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ جو لوگ شکوک و شبہات یہاں پر حضرت علی کی قبر کے بارے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کے لوگ ہیں۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ ہمارے والد گرامی حضرت علی کی قبر یہاں پر ہے، تو یہ بات یہاں پر ختم ہے۔ اب کسی کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ جناب نجف میں نہیں ہے، فلاں جگہ پر ہے، مزار شریف میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، آپ کا قول کیسے معتبر مانا جائے گا؟ آپ کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں میں کچھ علماء اہل سنت کے حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو الفرج اصفہانی علماء اہل سنت میں سے ہیں۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام تک سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مقاتل الطالبین کے اندر نقل کرتے ہیں امام حسن بن علی سے یہ بات پوچھی گئی، این دفنتم امیر المؤمنین، آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی کو کہاں دفنایا؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر سے رات کے وقت میں نکلے، مسجد اشعث کے قریب سے گزرے، یہاں تک کہ ہم غری کے جو پہلو یعنی جو سائڈ والا علاقہ ہے اس کی پشت میں ہم نے حضرت علی کو دفنایا۔ اب یہ غری کون سا علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بہت مشہور و معروف علاقہ ہے۔ مقاتل الطالبین جلد 1 صفحہ 11 ابو الفرج اصفہانی۔ غری وادی السلام کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آج امام علی بن ابی طالب علیہ السلام مدفون ہے، یعنی جو نجف اشرف کا علاقہ ہے، وادی السلام وہ قبرستان ہے کہ جس میں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، امام علی کی ہیں، اولیاء کرام کی، جید علماء کی، وہاں پر حضرت علی کو دفنایا گیا۔ ابن ابی الحدید کی جو روایت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔
ان کا جو قول ہے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے. اور اسی طرح یعقوبی نے اپنی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام علی علیہ السلام کے مدفن کے اندر وہ یہ ذکر کرتے ہیں وَغَسَلَهُ الْحَسَنُ ابْنُهُ بِيَدِهِ، امام علی کو جو غسل دیا وہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیا. وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، اور پھر آپ کی نماز پڑھی، یعنی آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، اور اسی طرح آپ پر 7 تکبیرات کہیں. وَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ وَدُفِنَ بِالْكُوفَةِ فِي مَوْضِعٍ، یا وَدَفَنَ بِالْكُوفَةِ فِي مَوْضِعٍ، دفن کیا حضرت حسن علیہ السلام نے ایک جگہ پر امام علی کو، یقال له الغری، اس جگہ کو غری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غین را یا، غری کہا جاتا ہے. وکانت خلافته 4 سنین و10 اشہر. اچھا، اسی طرح زبیدی نے تاج العروس کے اندر یہ بات لکھی ہے، الغری البناء الجید، ایک خوبصورت عمارت کو کہا جاتا ہے. ومنہ الغریان وہما بناءان مشہوران بالکوفہ عند ثویت حیث قبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. کہتے ہیں کہ یہ جو غری ہے یہ بہت مشہور و معروف مقام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آج حضرت علی کی قبر موجود ہے. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ تاج العروس میں زبیدی نے لکھا ہے، الحسینی الزبیدی الحنفی المتوفى 1205 ہجری، تاج العروس من جواہر القاموس. اسی طرح اور بھی علماء ہے. ابن حزم کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں، ابن حزم نے بھی یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں وقتل رضی اللہ عنہ غیلۃ وہو داخل المسجد لصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت میں آپ کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا. ضربہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی من الخوارج ضربۃ مات منها بعد 3 ایام وقبره بالغری عند الکوفہ. آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ کوفہ میں غری کے مقام پر ہے. اور غری کون سی جگہ ہے؟ یہ مشہور و معروف بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاقی بات ہے کہ غری وہی جگہ ہے جو وادی سلام کا ایک حصہ ہے. اور آپ اگر جائیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ زیارت کے لیے جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ شرف بھی دے کہ امام کی جو قبر مبارک ہے وہ وادی سلام کی جو پشت کی جانب والا حصہ ہے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ یہ شکوک و شبہات دماغ میں ڈالتے ہیں نا. ایک مولانا صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ جو حضرت علی کا مزار ہے نا آج جہاں پر شیعہ لوگ جاتے ہیں، یہ حضرت علی کا نہیں ہے، یہ تو یہاں پر مغیرہ بن شعبہ دفن ہے، یہاں پر تو فلاں ہے، فلاں بندے ہیں. خدا کے بندے، اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں. آپ کو یہ توفیق نہیں ہے زیارت کی، تو آپ شکوک و شبہات کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنی اندر کی جو ناسبیت ہے اس کو کیوں اگل رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.